السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی عجیب شخصیت ہیں۔ ایک ہی خطاب میں ایک طرف دنیا کو امن کا درس دیتے ہیں تو ساتھ ہی جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اسٹیٹ آف دی یونین جو خطاب انہوں نے کیا اس میں انہوں نے دنیا کو بتایا کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح سے جنگیں رکوائی ہیں۔ 8 سے 9 جنگیں وہ رکوا چکے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی اس میں سر فہرست ہے، جس میں وہ کریڈٹ لیتے ہیں۔ تقریباً 2.5 کروڑ افراد کی جان بچانے کا کریڈٹ امریکہ لیتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ٹیرف پالیسی کے ذریعے، ٹیرف کے ذریعے، اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے یہ جنگ رکوا دی۔ اب دوسری جانب ایک ہی سانس میں اب ایران کو بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف جنگ کرنی ہے، ہم نے آپ کے خلاف حملہ کرنا ہے، ہم اگر نیوکلیر کے معاملے پہ ہم سے تعاون نہ کیا تو ہم آپ کے خلاف حملہ کر دیں گے، اور اسی اگلے سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل اور ایران کی جنگ رکوائی۔ یعنی ایک طرف ایران اسرائیل جنگ رکوانے کا کریڈٹ امریکہ لیتا ہے، اور اگلے ہی سانس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایران نے اگر تعاون نہ کیا تو ایران کے خلاف بہت بڑا حملہ لانچ ہونے جا رہا۔ تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب ان کے مزاج کا ایک دوہری رخ شخصیت ان کے سامنے آتی ہے کہ جب وہ ایک ہی وقت میں دو طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے امریکی بحری جہازوں، امریکی آرمیڈاز، امریکی USS ابراہیم لنکن اور جیرارڈ کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اور انہوں نے لگائی ہے 302 کس طرح سے کہ چائنا کا جو CM-302 میزائل ہے وہ ایران خریدنے جا رہا ہے، اور یہ میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو امریکی بحری جہازوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک پرفیکٹ ٹول ہے، ایک پرفیکٹ ہتھیار ہے، جس کے ذریعے زمین سے بھی اس کو ہتھیار کو لانچ کیا جا سکتا ہے، ہوا سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے، اور کسی بحری جہاز سے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک میزائل کسی بھی بحری جہاز کو مکمل تباہ کرنے، اور اگر بہت بڑا بحری جہاز ہو، کوئی اینٹی ایئر کرافٹ کیریئر ہو، تو اس میں اتنا بڑا سوراخ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پھر بحری جہاز دنیا میں سمندر پر دوبارہ سفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں ہوں خورم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب جو ہے امریکی صدر کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کل پھر امریکی صدر جو ہے جو ان کی دنیا بھر میں تعریفیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی 2-4 دفعہ تعریف کی ہے، وہ ان کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، اور وہ تعریف وہ ہر خطاب میں دہرا دیتے ہیں کہ وہ جو مائی فیوریٹ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف، مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، ان کی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جناب میں نے پاک بھارت جنگ جو ہے رکوائی، میں نے 25 ملین لوگوں کو مرنے سے بچایا، میں نے وہاں پر جو اپنی ٹیرف پالیسی ہے اس کو لانچ کیا، اور ٹیرف پالیسی کے ذریعے میں نے جنگ کو رکوا دیا، اور میں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی رکوا دی، میں نے دنیا میں 9 جنگیں بھی رکوا دی۔ اب ایران اسرائیل جنگ کا یہاں پر وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران باز نہیں آئے نا تو امریکہ نے حملہ کر دینا ہے ایران پر۔ اور مطالبہ کیا ہے کہ ایران کم از کم یہ اعلان کرے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، نہ ہی بنائے گا، اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی بنائے گا۔ ایک تو یہ اعلان، ساتھ ہی جو بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر پوائنٹ سامنے آیا کہ انہوں نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ایران کے میزائل پروگرام کو۔ میزائل پروگرام جو ہے وہ ایران کی دفاع کی ضمانت ہے۔ ایران کے پاس چونکہ اتنی بڑی فضائیہ نہیں، پابندیوں کا شکار ملک ہے، دنیا کے مختلف ممالک اس کو جہاز بیچنے سے ہچکچاتے ہیں، اور پھر دنیا میں جو یورپ ہے وہ اس کو جہاز نہیں بیچتے، کیونکہ یورپ اور امریکہ پارٹنر تھے، اور ان دونوں نے مل کے پابندیاں لگا رکھی تھی، تو یورپ سے جہاز نہیں ملتے تھے، امریکہ سے جہاز نہیں ملتے تھے، پیسوں کا مسئلہ تھا، پابندیاں اتنی زیادہ تھیں، خرید بھی نہیں پاتے تھے۔ ایک آپشن تھا کہ روس کا آپشن تھا، اور ایک چین کا آپشن تھا۔ اب چین کی ٹیکنالوجی تو اب اتنی مؤثر ہوئی ہے کہ اس کے جہاز جو ہیں دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی طیارے کچھ ایران کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اتنے پرانے ہیں کہ وہ کسی بھی جدید فلیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، خاص طور پہ اسرائیل کے پاس تو اسٹیٹ آف دا آرٹ اور لیٹسٹ قسم کا فلیٹ ہے جو امریکہ اس کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے، پھر امریکی جو فضائیہ اس کی سپورٹ کے لیے پیچھے بیک پر موجود ہے، تو اس کے لیے ایران اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن جس چیز سے وہ جواب دے سکتا ہے وہ ہے اس کی میزائل ٹیکنالوجی، اور اس نے اعلان یہی کیا ہے کہ وہ امریکی مفادات دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو نقصان پہنچائے گا۔ گلف ممالک میں جہاں بحری جہاز اس کے موجود ہیں، اس کے علاوہ جو اس نے فضائیہ کے اڈے بنا رکھے ہیں گلف ممالک کے اندر، اپنے دوست ممالک کے اندر، سعودی عرب کے اندر، قطر کے اندر، اور بحرین کے اندر، اور جہاں جہاں اس کی پریزنس ہے،
وہاں پر امریکہ کو ہٹ کرنے کی ایران نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا جی کہ ہم اسٹیٹ آف دا یونین جو خطاب ہے اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات امریکہ کے صدر نے کی، انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے ایک ایسا میزائل بنا رہا ہے کہ جو اسرائیل تو چھوڑ امریکہ تک ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ ایران کے بارے میں انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے، اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امریکہ بہت سیریس ہے کہ وہ ایران کے میزائل پروگرام کو ان مذاکرات کے اندر شامل کرے اور لازمی طور پر کوئی ایران سے کوئی ایسی کمٹمنٹ لے، ایران سے کوئی ایسا وعدہ لے کہ وہ ایران کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ اگر وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے معاملے پہ بالکل پیچھے ہٹ جائے، اعلان کرے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کرے گا، وہ اعلان کرے کہ وہ ایٹمی جو سارے معاملات رول بیک کر لے گا، اور اب اس کا جو فوکس ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی پر ہے کہ امریکہ اور ایران، امریکہ کے جو دوست ہیں وہ محفوظ رہیں، خاص طور پہ امریکہ کے دوست اسرائیل، کیونکہ گلف ممالک سے اس کو اتنی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ایران اور گلف ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو امریکہ کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں، امریکہ کو تو خوشی ہے اس میں کیونکہ اس کا اسلحہ بکے گا، گلف ممالک اس پہ زیادہ انحصار کریں گے، اس سے اسلحہ خریدیں گے اور اس کی تو بکری بڑھ جائے گی اور ڈالر اس کو اور زیادہ ملیں گے۔ لیکن اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، کہ امریکہ کی بہت سکی ہوگی کہ اس کا جو قریب ترین اتحادی دنیا میں ہے اس پر ایران نے حملہ کر دیا اور ایران نے اس کو نقصان پہنچایا۔ تو میزائل ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ایران ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو اس سے امریکہ ذرا خوفزدہ ہے اور وہ انشور کرنا چاہتا ہے کہ ایران دباؤ میں آ کر اپنے میزائل پروگرام کو بھی ریسٹرکٹ کر دے اور اس کو جو اس پہ انویسٹ کر رہا ہے اس پر مزید انویسٹمنٹ نہ ہو۔ یہ تو بہت امپورٹنٹ تھا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ چائنا اور ایران کے درمیان ایک خبر آئی ہے اور یہ رائٹرز نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیل ہونے جا رہی ہے چین اور ایران کے درمیان۔ سپر سونک C-302 جو میزائل ہیں، CM-302 میزائل چین ایران کو فراہم کرے گا اور یہ میزائل جو ہیں 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت ہے، بہت زبردست، پریسائز، بالکل جا کے ٹارگٹ پہ ہٹ کرتے ہیں۔ زمین سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے، فضا سے بھی لانچ کیا، یعنی کسی ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بحری جہاز کے ذریعے سمندر سے سمندر میں بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جو میزائل ہے یہ خاص طور پر بنایا گیا ہے بحری جہازوں کے لیے، اینٹی ایئر کرافٹ جو کیریئرز، جو ایئر کرافٹ کیریئر جو شپس ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ کسی بھی بحری جہاز کو، اگر درمیانی درجے کا چھوٹا بحری جہاز ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جیسے اس وقت بحر ہند کے اندر جو جہاز موجود ہیں، ایک USS لنکن موجود ہے، ایک جیرالڈ موجود ہے، تو ان کو بھی یہ تباہ کرنے یا ان کو شدید تر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ایئر کرافٹ کیریئر میں اتنا بڑا سوراخ کر سکتا ہے، اس کو اتنا ڈیمیج کر سکتا ہے کہ وہ مزید جنگ میں حصہ لینے کی صلاحیت کے قابل نہ رہے، یا پھر وہ چلنے ہی کے، تیرنے ہی کے قابل نہ رہے، اور بحری جہاز کو تو یہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 سے 3 میک کی اس کی سپیڈ ہے اور یہ بہت مختصر دوران فاصلے سے چلایا جاتا ہے، تو اس کو انٹرسیپٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو آپ رستے میں بھی اس کی سپیڈ کو ویری کر سکتے ہیں، اس کی ڈائریکشن کو بھی موڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت سپر سونک ہے، بہت تیز رفتار سے چلتا ہے، اور اس کے اوپر جو وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت ہے وہ 250 کلو گرام تک وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت ہے۔ 250 کلو گرام پر اگر بہت اچھا اتنا ایکسپلوسیو اگر لگاؤ تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کر سکتا ہے۔ ریڈار سسٹم کو ڈسیو کرنے کی اس کے اندر خاص طور پر قابلیت رکھی گئی ہے، اور یہ چائنا کی جانب سے ایران کو دیا جانے والا ایک بہت اہم دفاعی سسٹم ہوگا، کیونکہ ایران اپنا دفاع اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح اسرائیل کر سکتا، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ایران کے پاس اتنا اہم ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اتنا جو افیکٹو ایئر ڈیفنس سسٹمز نہیں ہے۔ اپنے طور پر انہوں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، چائنا، روس سے انہوں نے کچھ مدد حاصل کی ہے، خفیہ طور پر بھی کچھ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، اور آس پاس کے ممالک سے بھی ان کو مدد ملتی ہے۔ لیکن جو ایئر ڈیفنس سسٹم جس طرح دنیا میں روس نے تیار کیے ہیں یا امریکہ نے تیار کیے ہیں اور چائنا نے تیار کیے ہیں، اور جو اس وقت اسرائیل کے پاس موجود ہیں، اسرائیل کے پاس جیسے 3 لیئرز ہیں، ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کی 1 2 3 اور تل ابیب تک یا کسی بھی شہر تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایران کے پاس ایک ہی آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ ڈیفنس کی بجائے اوفینس کا ذریعہ اپنائے، یعنی کہ وہ حملے تو نہیں روک سکتا لیکن وہ حملہ کر ضرور سکتا ہے، وہ اور حملہ اتنا مؤثر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دشمن کی کمر توڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ارماڈا جو ہے USS لنکن کو ہٹ کر دیتا ہے تو منیمم جو نقصان اس کا ہو جائے گا وہ $20 ارب تک نقصان ہو سکتا ہے، اور $20 ارب کا اگر امریکہ کا نقصان ہو گیا
تو یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس کو وہ اس کی جو نیوی کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ کہ اس کی دنیا میں جو سبکی ہوگی، جو بدنامی ہوگی، امریکہ کا جو ایک اکڑ ہے، جو اس کا ایک روب ہے، وہ ختم ہو کر رہ جائے گا کہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ بحری بیڑے جو ہیں ایک پورے کا پورا ایئرپورٹ ہیں، وہ کہیں بھی جاتے ہیں اور کسی بھی ملک پر کو تباہ اور نیست و نابود کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کا کچھ بگاڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو روب ہے، یہ جو بھرم ہے، یہ توڑنا اب 302 کے ذریعے، CM 302 کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ چین یہ پرووائڈ کر رہا ہے، اگرچہ چین انکار کر رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی میزائل نہیں دے رہے ایران کو، لیکن یہ بڑی مؤثر اہم اطلاعات ہیں، اور یہ اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ خطے میں طاقت کے توازن میں کسی طرح سے بہتری پیدا کر سکتی ہے۔